عن شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ انہ بکا قیل له ما يبكيك قال شيء سمعته من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول فذكرته فأبكاني سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول أتخوف على أمتي الشرك والشهوة الخفية قال قلت يا رسول الله أتشرك أمتك من بعدك قال نعم أما إنهم لا يعبدون شمسا ولا قمرا ولا حجرا ولا وثنا ولكن يراءون بأعمالهم والشهوة الخفية أن يصبح أحدهم صائما فتعرض له شهوة من شهواته فيترك صومه أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه البهقي في شعب الإيمان۔ حضرت اوس بن شداد رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں۔ شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں۔ ایک مرتبہ یہ رو رہے تھے، ان سے پوچھا گیا ما یبکی کا، آپ کیوں رو رہے ہیں، کس بات نے آپ کو رلا دیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا شیء سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذکرته فابکانی، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی ہے، وہ مجھے یاد آ گئی تو مجھے رونا آ گیا۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ سنا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا اتخوف علی امتی الشرک والشہوۃ، کہ مجھے بڑا ڈر لگتا ہے اپنی امت کے بارے میں کہ شرک میں کہیں مبتلا ہو جائے اور خواہشات کی پیروی میں مبتلا ہو جائے، اس بات سے مجھے بڑا ڈر لگتا ہے۔ تو صحابی کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول اتشرک امتک من بعدک، کیا آپ کے جانے کے بعد اب بھی آپ کی امت شرک کرے گی؟ قال نعم، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، لیکن سنو شرک کی نوعیت یہ ہوگی اما انہم لا یعبدون شمسا، یہ سورج کی پوجا نہیں کریں گے، ولا قمرا، چاند کی پوجا بھی نہیں کریں گے، ولا حجرا، پتھر کی پوجا بھی نہیں کریں گے، ولا وثنا، کسی مورتی کی پوجا بھی نہیں کریں گے، ولیکن یراؤون باعمالہم، لیکن اعمال میں دکھلاوا اختیار کریں گے۔ اور سن لو والشہوۃ الخفیۃ، اور خواہشات کی پیروی اس طرح سے ہوگی ان یصبح احدہم صائما، ایک آدمی صبح کو روزہ دار گھر سے نکلے گا اور دن کو اس کی خواہش سامنے آ جائے گی، لہٰذا وہ اپنے روزے کو چھوڑ دے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں دو باتوں کو ارشاد فرمایا۔ پہلی بات تو یہ ذہن نشین فرما لیجئے کہ صحابی جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ، انہیں جب یہ باتیں یاد آئیں تو وہ رونے لگے۔ اس لیے رونا تھا کہ یہ دونوں کے دونوں امور انتہائی خطرناک ہیں، انتہائی ایمان کے لیے مہلک اور زہریلے ہیں۔ دونوں چیزیں ایسی ہیں جن سے انسان کے ایمان کو بڑا نقصان پہنچتا ہے، اور ہیں دونوں کے دونوں پوشیدہ، نظر نہیں آتے، محسوس نہیں ہوتا۔ ایک وہ نقصان جو دکھ رہا ہو، نظر آ رہا ہو، ہر آدمی اس نقصان سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور ایک وہ نقصان جو چھپ کے آتا ہے، جو آہستہ آہستہ آتا ہے، احساس بھی نہ ہو، پتہ بھی نہ ہو کہ شیطان یہ کہاں سے نقصان لے کے آیا ہے، اور اس نقصان سے انسان کو شدید نقصان کا، خطرے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے صحابی شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ ارشاد فرماتے سنا کہ اللہ کے آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میرے جانے کے بعد شرک میں مبتلا نہ ہو جائے، مجھے اس سے بڑا ڈر لگتا ہے، اور خواہشات کی پیروی میں کہیں مبتلا نہ ہو جائے۔
تو صحابی کہتے ہیں مجھے تعجب ہوا، میں نے پوچھا اللہ کے رسول کیا آپ کی امت آپ کے جانے کے بعد بھی شرک کرے گی؟ کیوں؟ اس لیے کہ دلائل اتنے آ چکے، اللہ پاک کی وحدانیت، اللہ کی توحید اتنی سمجھائی جا چکی، قرآن مجید سامنے موجود ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتیں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی موجود ہو، پھر بھی لوگ شرک میں مبتلا ہوں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں شرک کریں گے، لیکن شرک کی نوعیت وہ ہوگی جو مکہ والے شرک کرتے تھے، وہ نوعیت نہیں ہوگی۔ جو مشرکین کرتے تھے اس طرح سے شرک کی نوعیت نہیں ہوگی۔ وہ شرک کرتے تھے، کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے، کوئی چاند کی کر رہا ہے، کوئی پتھر کو پوج رہا ہے، کوئی کسی بت کو، مورتی کو پوج رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اب میرے جانے کے بعد یہ کام تو نہیں کریں گے۔ اجتماعی طور پر کوئی کام، کوئی امت یا کوئی قبیلہ اور کوئی طبقہ اس شرک میں مبتلا نہیں ہوگا کہ سامنے پتھر رکھیں اور اس کو پوج رہے ہوں، درخت رکھیں اور اس کی عبادت کر رہے ہوں، سورج کی عبادت کر رہے ہوں، چاند کی عبادت کر رہے ہوں۔ فرمایا یہ تو نہیں ہوگا، البتہ دوسری شرک آئے گی جو خفی ہے، پوشیدہ ہے، چھپی ہوئی ہے، نظر نہیں آتی۔ پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ کون سی شرک ہے؟ فرمایا وَلَكِنْ يُرَاءُونَ بِأَعْمَالِهِمْ، اعمال میں دکھلاوا کریں گے۔ اعمال میں دکھلاوے کو نبی علیہ السلام نے شرک قرار دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان نیک عمل کر رہا ہوتا ہے، اس عمل کے دوران اگر یہ خیال آ گیا کہ فلاں مجھے دیکھ رہا ہے لہٰذا میں اچھا کر کے کروں، تو اب اس عمل میں غیر کی مرضی شامل ہو گئی۔ یہ عمل تھا خالص اللہ کی رضا کے لیے، لیکن اس میں غیر کی مرضی شامل ہو گئی، غیر اللہ کی مرضی شامل ہو گئی، کسی اور کی منشا شامل ہو گئی، کسی اور کی چاہت اور تمنا شامل ہو گئی، تو اس لیے یہ عمل شرک والا ہو گیا۔ جس طرح سے ایک آدمی سجدہ کرتا ہے اللہ کے سامنے بھی اور کسی بت کے سامنے بھی، تو اس نے گویا کہ دو معبود بنا لیے، دو کو خوش کر رہا ہے۔ اسی طرح سے یہ آدمی جو اپنے عمل میں دکھلاوا کر رہا، یہ اللہ کو بھی خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور لوگوں کو بھی اپنے عمل سے خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس لیے اس کو شرک قرار دیا گیا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ میری امت اس قسم کی شرک میں کہیں مبتلا نہ ہو جائے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی نماز پڑھے دکھلاوے کے لیے اس نے شرک کیا، اور جو روزہ رکھے دکھلاوے کے لیے اس نے شرک کیا، اور جو صدقہ کرے دکھلاوے کے لیے ارشاد فرمایا کہ اس نے شرک کیا۔ یہ سب کے سب شرکیہ اعمال ہیں۔ اور پھر دوسری بات جو ارشاد فرمایا والشہوۃ الخفیہ، اور خواہشات کی پیروی تو ایسی پیدا ہو جائے گی کہ صبح ایک آدمی روزہ رکھ کر نکلا اور دن کو کوئی کھانے کی چیز سامنے آ گئی، بھوک نہیں لگی ہوئی، بس محض کھانے کی اشتہا اتنی ہے، محض اندر کھانے کی طلب اتنی ہے کہ اس کھانے کی طلب کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتا ہے۔ یا دن کو کوئی گناہ سامنے آ گیا اور وہ گناہ جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو وہ گناہ سامنے آیا اور اس گناہ کو کر بیٹھا اور اپنے روزے کو اس نے چھوڑ دیا۔ تو قدم قدم پر انسان خواہشات کی پیروی کرے گا، اللہ کے حکم کو نہیں دیکھے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کو نہیں دیکھے گا، بلکہ خواہشات کی پیروی پر چلے گا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ بڑی خطرے کی بات ہے کہ انسان نیک اعمال چھوڑ دے خواہشات کی پیروی کی وجہ سے، نفس کی منمانی کی وجہ سے۔ اور قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو آدمی اللہ کے دربار میں کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا اور اپنے آپ کو اس نے خواہشات سے روکے رکھا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ اور وَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، اور وہ آدمی کہ جو سرکش بن گیا اور دنیاوی زندگی کو اس نے ترجیح دے دی اور خواہشات کی پیروی میں لگ گیا، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، دو باتیں اس حدیث سے پتہ چلی ہیں، جن دو باتوں کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی جب انہیں یہ دو باتیں یاد آ گئیں تو وہ رونے لگے۔ خطرناک چیزیں تھیں جب ہی رونے لگے کہ کہیں میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ اپنے آپ کے بارے میں ڈر محسوس کر رہے ہیں۔ جس کے پاس جتنا علم ہوتا ہے، جس کے پاس جتنا عمل ہوتا ہے، اللہ کا خوف اس کے دل میں اتنا ہی غالب ہوتا ہے، اس لیے یہ رونے لگے اور کہا کہ بس مجھے ان دو باتوں سے ڈر لگتا ہے کہیں میرے اندر یہ دو باتیں نہ پیدا ہو جائیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اٹھنے سے پہلے میں بھی، آپ بھی، ہم سب
اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اپنے دلوں کا جائزہ لیں، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہیں یہ دو بیماریاں ہمارے اندر تو نہیں ہیں، اعمال کا دکھلاوا اور خواہشات کی پیروی۔ اعمال کا دکھلاوا، خواہشات کی پیروی، اگر یہ دو چیزیں ہیں تو ایمان خطرے میں ہے۔ اگر یہ دو چیزیں ہیں تو پھر خاتمہ ایمان پر ہونا بھی مشکل ہے۔ اگر یہ دو چیزیں ہیں تو قیامت کے دن اللہ کے دربار میں خالی ہاتھ جائیں گے، عمل کچھ نہیں ہوگا، سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تو اس لیے توبہ بھی کرتے رہنا چاہیے، ڈرتے بھی رہنا چاہیے، اور ان گناہوں سے بچنے کی ہم کوشش کریں۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔